دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 27 رجب شب معراج کی خصوصی رات ہم سب کے درمیان آ گئی ہے۔ اس رات یہ کن فیکون کا جادوئی اور کرامتی وظیفہ کر کے دیکھ لو، یقین کرو مقدر چمک جائیں گے۔ اللہ پاک رزق سے آپ کا پورا گھر بھر دے گا۔ 27 رجب شب معراج کی رات یہ ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ جس گھر میں بھی 27 رجب کے دن یا شب معراج کی رات یہ سورت صرف 27 بار پڑھی جاتی ہے، پورا سال ان کا گھر مال و دولت سے بھرا رہتا ہے۔ اور جو شخص اس سورت کو آج کی رات یا آج کے دن پڑھ لیتا ہے وہ شخص امیر ترین ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی ارب پتی بننا چاہتا ہے، پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں لینا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ آج یہ برکت والے دن کے اندر اور برکت والی رات کے اندر صرف 27 بار ان کلمات کو پڑھ لے، وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، مال و دولت ختم نہ ہو، دیکھیے یہ دن کے لیے، اس رات کے لیے لوگ سالہ سال انتظار کرتے ہیں۔ صرف آپ اور میں نہیں، ساری دنیا کو اس دن کا انتظار رہتا ہے، کیونکہ یہ دن ہی ایسا ہے کہ اس دن کے اندر، اس رات کے اندر یہ کلمات بڑھ کر جو اسی رات میں اتری ہیں، یہ دعائیں، یہ کلمات، یہ الفاظ اسی رات کے اندر اترے ہیں، تو اگر ان کو اسی رات کے اندر پڑھا جائے تو وہ بندہ دنیا کا امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی مالی پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، اگر آپ رزق چاہتے ہیں، اگر آپ دولت اور شہرت چاہتے ہیں، تو پھر آج کی رات کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، آج کے دن کو ضائع نہیں کیجیے گا۔ فوری طور پر، جلدی سے فوری طور پر ان آیات کو پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لیں۔ جو شخص بھی آج پڑھتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت سنور جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کا نصیب کھل جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں، آج یہ آیات میں بھی پڑھوں گا اور آپ دوست احباب سے بھی پڑھنے کا کہوں گا، پھر ان کا یقین کریں نظارہ دیکھیے گا، کبھی آپ کی زندگی میں یا پیسوں سے خالی آپ کی جیب نہیں رہے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم سے تو دولت نے رخ پھیر لیا ہے، پھر ہمارے تو دولت قریب بھی نہیں آتی، تو ان سے میری گزارش ہے، اس عمل کو، اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے جلدی سے وضو کر لیں اور فوری طور پر ان آیات کو، ان حروف کو پڑھ لیں، کیونکہ آج کی رات وہ برکت والی رات ہے۔ ان آیات کو پڑھتے ہی بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، فوری طور پر اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ آیات عام آیات نہیں ہے، اور ان آیات کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے بھی پہلے ابھی زمین بھی نہیں بنائی تھی، ابھی آسمان بھی نہیں بنائے تھے، ان کی پیدائش سے بھی پہلے، ان کو بنانے سے بھی پہلے 2000 برس اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی تھی، ان کے اندر ان آیات کو اتارا، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا اور پھر آخر میں یہ کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، حالانکہ اتنی یہ سب سے پہلے اس وقت کا زمین بھی نہیں بنی تھی، آسمان بھی نہیں بنا تھا، کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بنا دیا، لیکن ان کو اتارا اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات سفر معراج پر گئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی سیر کی، سفر معراج کیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے ملاقات کی، تو اس معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ آیات عطا فرمائی۔ تو دوستوں، یہ وہ آیات ہیں کہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کی قسمت کے جو بند تالے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اس بندے کو وہ عروج، وہ عزت ملتی ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوتی۔ کیونکہ یہ آیات وہ ہیں کہ حضرت ابن عباس جو حضور کے چچا ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے میری بات کو آپ لوگ کمپلیٹ سمجھیے گا، اور سمجھنے کے فوراً بعد اس عمل کو جلدی سے کر لیجئے گا، کیونکہ یہ چند منٹوں کا عمل ہے، کوئی گھنٹوں کا عمل نہیں ہے، کوئی آپ نے سارا دن یا ساری رات آپ لوگوں نے بیٹھ کر نہیں کرنا، صرف یہ 3-4 منٹ کا عمل ہے، آپ کو پورے سال کے لیے یہ کافی ہوگا۔
پوری زندگی کے لیے یہ عمل کافی ہو جاتا ہے، لیکن ایک سال تو ایسا آپ کا گزرے گا، اگر ہر سال آپ اس کو کریں گے وظیفے کو، تو یقین کریں آپ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بڑی آسان گزرے گی۔ یہ وظیفہ ہم نے پچھلے سال بھی بیان کرا تھا، پچھلے سال بھی بتایا تھا، اور پچھلے سال بھی بہت سارے لوگوں نے اس عمل سے، اس وظیفے سے استفادہ حاصل کرا تھا۔ تو لہٰذا آج پھر سے آپ کو یاد دلانے کے لیے میں آ گیا ہوں کہ آج پھر وہ دن لوٹ آیا ہے جو پچھلے سال آیا تھا۔ بہت سارے ایسے میرے دیکھنے والے ہوں گے جو پچھلے سال انہوں نے اس عمل کو کرا لیکن اس سال کے لیے وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں اس عمل کی برکت سے کیا کیا چیزیں ہمیں حاصل ہوئیں۔ تو دوستوں، اس کے اندر آپ لوگوں نے لازمی پڑھ لینا ہے اور اپنی اولاد کو بھی یہ آیات سکھا کر چلے جائیں، تو آپ کی اولاد میں بھی کبھی غربت نہیں آئے گی۔ آپ کی نسلیں یقین کریں وہ بھی کروڑوں پتی بن جائیں گی، ان میں بھی غربت دور ہو جائے گی۔ آپ کی نسلیں بھی جو ہیں وہ دولت مند ہو جائیں گی، آپ کی نسلیں بھی ارب پتی بن جائیں گی۔ اس لیے دوستوں، یہ کلمات وہ ہیں کہ جو میں آپ سب کو سکھانا چاہتا ہوں، جو سب کو بتانا چاہتا ہوں۔ پچھلے سال بھی ہم نے یہ عمل بتایا تھا تو الحمدللہ کئی لوگوں کے گھر بسے ہیں، کئی لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ بن گئی ہیں، کئی لوگوں کو عروج عطا ہوا ہے، کئی لوگوں کو لاکھوں نہیں کروڑوں مل گئے ہیں، اور جن کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اللہ نے گھر بھی عطا فرما دیا ہے، جن کے پاس گاڑی نہیں تھی اللہ پاک نے گاڑیاں بھی عطا فرما دی ہیں۔ یہ آیات پڑھنے کے بعد تو رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیے گا، جو میں آپ کو طریقہ کار بتانے لگا ہوں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا، سمجھ لیے گا۔ صرف یہ 2 منٹ، یہ 3 منٹ کا عمل ہے، آپ کی زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوستوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنی، آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا آسمان کا یہ دروازہ ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے حضور کی بارگاہ میں آ کر سلام عرض کرنے لگا، اور سلام عرض کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کو 2 نوروں کی بشارت عطا فرما دی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یہ کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، آپ کی امت کے لیے ہیں۔ پھر دیکھیے دوستوں، یہ رات برکتوں والی رات آ چکی ہے، یہ جن برکتوں والا دن ہے جو آ چکا ہے، مہینہ برکتوں والا ہے، اس کی ہر گھڑی ہر لمحہ برکتوں والا ہے۔ ابھی جلدی سے آج وضو کر کے اللہ کو یاد کیجئے گا اور ان آیات کی تلاوت کیجئے گا۔ آپ لوگ کترائیے گا نہیں بالکل بھی، اور جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، غلطی اور مسٹیک نہیں کیجئے گا۔ اگر آج آپ نے اس کے مطابق کر لیا عمل تو سمجھ لیں آپ کا گھر دولت سے آج ہی بھر جائے گا، آج ہی آپ کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، آج یہ آپ کے جو مال ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا، آج یہ شیطانی جو حملے ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے، ہر نیک کام کی توفیق آپ کو ملنے لگ جائے گی، دل میں قدر اور محبت، لوگوں کے دلوں میں آپ کی قدر و محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو آخرت ہے وہ بھی سنور جائے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، ہر میدان میں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، ہر مشکل سے آپ کو ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اللہ کے وہ جو حصول ہیں، جو رحمتیں ہیں اور جو ولایات ہیں، دین ایمان کی سلامتی مل جائے گی، دنیا میں بھی کامیابی آپ رہیں گے اور انشاءاللہ آپ لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑا مجرب عمل ہے، اس سے مجرب ترین اور اس سے طاقتور جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، شاید ہی آپ کو کہیں سے ملے۔ اس لیے دوستوں، آج کی رات جو شخص ان کلمات کو پڑھے گا، یا 27ویں رجب کی رات، یہ جو دن ہے، جو رات ہے، دن جو رات آئی ہے وہ بدھ کی آئی ہے، اور جو دن آئے گا وہ جمعرات کا دن آئے گا، جو شخص ان کو پڑھے گا یا آج رات پڑھ لے یا پھر کسی بھی
بھی وقت دن میں پڑھ لے، ان کلمات کو پڑھ لے گا، یہ میری جو آواز سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس بندے کو زندگی کو یقین کریں 4 چاند لگ جائیں گے۔ آج آپ کسی وقت بھی ابھی جب یہ پیغام پہنچے، جب یہ میرے وظیفہ پہنچے، یہ آیات میں بتاؤں آپ کو، طریقے کا سمجھاؤں، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری دیکھ لیں، آپ ان کلمات کو پڑھ لیں، کیونکہ وہ گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں، وہ تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کہ جس رات حضور علیہ السلام کو سفر معراج ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے تمام زمین و آسمان کی سیر کی تھی۔ حضور علیہ السلام پہلے آسمان سے، پھر دوسرے، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر، پھر نبی پاک سے جو ہے دوسرے نبیوں سے ملاقات کرتے گئے، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہم کلام ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنا سفر اب جو ہے وہ مسجد الاقصی سے، مسجد الحرام سے مسجد الاقصی وہ تشریف لے گئے، پھر مسجد اقصی سے آگے پھر سدرۃ المنتہا تک گئے، اور پھر اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اور ان کی امت کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا، اسی رات کے اندر ملے ہیں سب کچھ، آج کی رات ملنے والی ہے۔ جو شخص آج کی رات مانگنے سے محروم رہ گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ شخص پھر کبھی اس رات کو ترسے گا، پھر اس کا یہ جو سال ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستوں آج اس رات کی غنیمت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو اس کو سمجھے، کیونکہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جو رمضان کا مہینہ ہے وہ امت کا ہے، اور جو شعبان کا مہینہ ہے وہ حضور کا مہینہ ہے، رمضان حضور کی امت کا مہینہ ہے، تو یہ وہ مہینہ آ چکا ہے جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس کی وہ رات آ چکی ہے جس کی فضیلت اس پورے مہینے کی ہر رات سے زیادہ ہے۔ دیکھیے جیسے ایک ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، تو یہ وہ رات ہے جس کو پورے مہینے پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ اس لیے اس رات کو ضرور غنیمت سمجھتے ہوئے اور کوشش کریں کہ آج رات پوری اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، اور یہ تسبیحات پڑھیں۔ اگر کچھ بھی نہ پڑھ سکے تو کم از کم ان آیات کو آج ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ آیات آپ کا مقدر سوار دیں گی، یہ آیات جو ہے وہ آپ کی جو پریشانیاں ان کو دور کر دیں گی، اور دنیا انشاءاللہ العزیز آپ کی کامیابیاں ہو جائیں گی، کامیابی سے آپ کو نواز دیں گی۔ اس لیے دوستوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ان آیات کو دیا گیا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ ایسی ہیں کہ لوگوں پر اس کی 3 طرح کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، کہ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے جاننے والوں سے کوئی شخص ان آیات کو پڑھے بغیر کبھی بھی نہ رہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص اہل ایمان ہے تو اس کو چاہیے کہ ان آیات کو جو نبی پاک پر نازل ہوئی ان کو ضرور پڑھ لے۔ حضرت علی المرتضی سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات شب معراج کی رات میں اپنے حبیب کو یہ آیتیں عطا فرمائی ہیں، تو دوستوں ان آیات کو آپ نے پڑھنا ہے، اس ترتیب کے مطابق باوضو محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ جو شخص زبانی پڑھ سکتا ہے زبانی پڑھ لے، جن کو زبانی یاد ہو قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ لے، جو اس طرح بھی نہیں وہ کم از کم گھر میں کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دے کہ اس نے ان آیات کو پڑھنا ہے۔ یہ آیات پڑھتے ہی آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی نسلوں کا مقدر سنور جائے گا۔ اس لیے دوستوں آپ نے سب سے پہلے میں ایک بات اور گزارش کرتا چلوں، آپ کو میں ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے بس فالو کرنا ہے، اس ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے، اپنے پاس سے کوئی تجربہ آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ اگر اسی ترتیب کے مطابق صحیح طریقے سے عمل نہ کر پائے تو پھر سمجھ لیں آپ کی ساری رات کی محنت جو ہے وہ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے دوستوں اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج کی رات برکتیں اور رحمتیں حاصل کر لیں، کیونکہ یہ 27 کی رات جو ہے وہ رجب کی 27ویں رات ہے،
जब भी आती है, तो जब भी आएगी तो जो शख्स इन अमल को करता है वो शख्स मालामाल हो जाता है। तो आप अपने घर में बैठे हो या आप मस्जिद में बैठे हो, आपने सिर्फ एतिकाफ की नियत कर लेनी है। नवैतुल सुन्नतल इतिकाफ, अपने घर में बैठ जाए या मस्जिद में बैठकर ये सिर्फ 3 मिनट का अमल कर लें कामिल यकीन के साथ, अल्लाह पाक बड़ा नवाजेगा आपको। वरना रात में किसी लम्हे भी इस अमल को कर सकते हैं, कल का भी पूरा दिन आपके पास मौजूद है। यानी कि आज जो है वो जुमेरात का दिन भी आपके पास आएगा और रात भी आपके पास मौजूद होगी। आप रात में कर ले या आज शाम किसी भी वक्त इस अमल को कर ले। आपने इन आयात को पढ़ना है, कुरान मजीद को सामने रख कर भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जबानी भी पढ़ सकते हैं। देखें ये 2 मिनट का अमल आपके लिए काफी होगा, क्योंकि ये आयत इसी रात के अंदर नाजिल हुई हैं। अक्सर लोगों के जो इनके बारे में इल्म नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी डायरी के अंदर ये तमाम वज़ाइफ जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं अपने बुजुर्गों से लेकर, और इनको मैं भी करूं और आप सब भी करें। और फिर हमारी जो आज मेराज की रात है, शब मेराज की रात है खुसूसी जो है वो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी महफिल जो है वो होगी जुम्मे को। तो लिहाजा अपना नाम आप लोगों ने जरूर लिखवाना है, सिर्फ 101 बार दुरूद पाक पढ़ के, ताकि जो है वो इस रातों की भी फजीलत हमें मिल जाए। और कोशिश करेंगे आज भी हम दुआ करने की, तो आज भी आप लोग नाम लिखवा दें जिनके नाम होंगे, हो सकता है आज ही दुआ की ली जाए। और अगर वक्त की किल्लत की वजह से वक्त की किल्लत की वजह से महफिल ना कर पाए आज, तो फिर जुम्मे को तो हमारी महफिल होती ही है, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं उनके पास थोड़ा टाइम वो रहता है, शॉर्ट रहता है, तो इसलिए जुम्मे को इंशाल्लाह फिर महफिल हो जाएगी। तो अपना नाम जरूर लिखवा दिएगा, इंशाल्लाह इस बरकत वाले दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। सिर्फ 27 बार आप लोगों ने हुजूर पाक की जात पर दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आप लोगों ने इस वजीफे को शुरू करना है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ में भी शामिल कर लिया जाएगा आपको, जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ के कमेंट में लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इस अमल को करते हुए सबसे पहले आपने हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ना है। सिर्फ आप लोग 11 बार पढ़ लें या 7 बार पढ़ लें, 27 बार पढ़ लें, आपकी अपनी मर्जी है। उससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने के बाद नहीं, बिस्मिल्लाह से भी पहले आप लोगों ने नवैतुल सुन्नतल इतिकाफ ये पढ़ना है, चाहे मर्द पढ़े चाहे खवातीन पढ़े, जो भी पढ़े, नवैतुल सुन्नतल इतिकाफ, ये एतिकाफ की नियत जो है वो आपने जरूर कर लेनी है। और जो मैं तरतीब बताऊं उसके मुताबिक करिएगा। बावुजू होकर 2 जानों बैठ कर ही आप लोगों ने बड़े खुशू और खुशू के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े अदब के साथ आपने बैठना है। इसलिए दोस्तों इंशाअल्लाह आज बोरियां भरकर आपको रिस्क मिलेगा, तो आपको अता कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आप इस रात में अगर मांग लेते हैं तो सारी जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी, आपकी सारी उम्र आसान हो जाएगी, क्योंकि ये सूरत यही ऐसी है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी तासीर और ताकत रखी है कि आपको ये तमाम साल के लिए काफी होगी। क्योंकि रजब का महीना और अल्लाह की बख्शिश बिल्कुल करीब है, और ये तो वो महीना है कि जिसके अंदर बंदा सिर्फ एक दरवाजा, सिर्फ एक रोजा रखे तो अल्लाह ताला 1 महीने के रोजों का सवाब अता फरमाता है। तो कोशिश करें आज रात इबादत भी करें और सुबह उठकर रोजा भी जरूर रखें। कोशिश करें, जो रख सकता है वो लाजमी रख ले, जो नहीं रख सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अमल का हिस्सा नहीं है, रोजा अमल का हिस्सा नहीं है। ये आप लोग की मर्जी है कि आप लोग रखना चाहते हैं तो आप लोग रख सकते हैं, लेकिन जो एतिकाफ की नियत बताई है वो आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए भी बैठना हो, चाहे अमल करने के लिए 2 मिनट का अमल है, अपने एतराफ की नियत यानी कि एतिकाफ की नियत करके ही बैठना है। बस जैसा अमल आपको कहीं बताएंगे उसके मुताबिक करना है। और आपको जो मैं बता रहा हूं ये 5 नेमतें आपको तो फौरी तौर पर आपको मिल जाती हैं कि बंदा मखलूक का उम्र भर के लिए मोहताज नहीं होता, सारी जिंदगी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो फौरी तौर पर अल्लाह ताला इन नेमतों से बंदे को नवाज देता है। पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो या लड़का हो, बच्ची हो, जवान हो, कोई भी हो, अल्लाह ताला 5 रहमतें उसी वक्त उसके ऊपर नाजिल फरमा देता है। इसके सारे रुके हुए काम गैब से ही चलना शुरू हो जाते हैं। अगर इसकी किस्मत में कुछ ना हो तो वो भी लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला
آج کی رات مال و دولت اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے دوستوں آج بس مانگنے کی رات ہے، بس آپ کے مانگنے میں دیر ہے، اس کی عطا کرنے میں آج کوئی دیر نہیں۔ اس نے تو سارے جو ہے وہ آج دروازے کھول رکھے ہیں حضور کی امت کے لیے۔ بس آج اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ اس کو کرتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات آپ کو کیسے ملتی ہیں۔ تو دوستوں درود پاک آپ نے پڑھ لیا، اعتکاف کی نیت آپ لوگوں نے پہلے کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، بسم اللہ اس سے پہلے پڑھنی ہے 27 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ درود پاک آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی طور پر پڑھ لینی ہے۔ درود پاک سے پہلے آپ نے درود پاک سے پہلے اور اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد فوراً جب آپ اعتکاف کی نیت کر لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت صرف 27 بار پڑھنی ہے، بڑی مختصر سی جو ہے وہ بڑی آسان سی ہے یہ آیت، آپ کو گھنٹوں ٹائم نہیں لگے گا اور آپ لوگ یقین کریں بآسانی اس عمل کو، ان وظائف کو کر لیں گے۔ یہ وظائف بڑے آسان سے ہیں اور بڑے مجرب یہ کلمات ہیں۔ اور یہ جو 2 آیات ہیں، یہ آیات کون سی ہیں؟ یہ سورۃ البقرہ کی آخری کی 2 آیات ہیں جن کو 2 نور والی آیات بھی کہا جاتا ہے۔ ان 2 آیات کو صرف 27 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک دوبارہ پڑھ لیں گے، آپ کا عمل یہ مکمل ہو جائے گا۔ عمل مکمل ہو گیا پھر اپنے جو سر ہے وہ اپنا آسمان کی طرف اٹھا لیں اور 7 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں کہ یہ اسباب پیدا کرنے والے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں۔ آپ کی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، آپ لوگ اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ انشاءاللہ ہماری محفل کا بھی حصہ بنے اور آپ کو ڈھیر و رزق انشاءاللہ اللہ پاک کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ میں تو فقیر بندہ ہوں، دعا ہی کر سکتا ہوں، پتہ نہیں اللہ پاک کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے کہ ہمارا جو ہے وہ رزق بڑھ جائے، ہمارے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اور بالخصوص آپ لوگ جو ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریے گا، بیت المقدس کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک اپنی مدد جاری فرما دے، جو بیت المقدس ہے اس کو آزاد کروا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔